ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و صلاۃ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، علماء کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے میں اپنے موضوع کو لے کر چلاؤں گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری ریاض الرحمان صدیقی صاحب، برادر مکرم جناب قاری طیب طاہر نقشبندی صاحب، اور حضرت علامہ حافظ و قاری وقاص حسین قادری صاحب، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب ہم دنیا کے معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہیں، پھر جب ہم اللہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے باہر بڑے گناہ کر لیے ہیں، ہم نے 100 بار توبہ کر کے توبہ کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں، ہم نے سب چیزوں سے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ تو یہ ہے نماز کا مطلب۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ بھی انتہائی اہم فریضہ ہے، اور یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم جو قرآن پاک کے اندر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجمل حکم دیا ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، آپ حضرات اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم مجمل یعنی کہ مختصراً دیا ہے۔ اب اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے اور اس کے سال کی بچت جو ہوتی ہے، اس پر انسان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اس کا انسان نے 2.5% ادا کرنا ہوتا ہے۔ آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مثال ایسے ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مال کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ مثلا اب یہ پینسل ہے، اب اگر میں یہ کسی کو دے دوں کہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ ہے، یہ تم رکھ لو، بعد میں اس کو وقتاً فوقتاً یاد کرواتا رہوں کہ میں نے تمہیں پینسل دی تھی، میں نے تمہیں پینسل دی تھی، یا اس کے علاوہ میں اس کا احسان جتلاتا رہوں، تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر احسان نہیں جتلاتے، تو ان کو جو اجر دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بات یاد کر لیں کہ جو دنیا داروں سے ڈر گیا تو وہ ڈرا ہی رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو پھر دنیا دار اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، وہ ایک دانے کی طرح ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان ہے، اس نے ایک دانہ زمین کے اندر دفن کر دیا، پھر اس نے آبیاری کی، اس پر اس نے محنت کی، تو بعد میں وہی فصل جب تیار ہو جائے گی، اس کے بعد وہ ایک سٹا بنے گا، پھر اس سے ہزاروں دانے اس کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے
کہ اس نے زمین کے اندر لگا دیا 7 سنابلہ اور اس کے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 خبہ، اور ہر سٹے کے اندر ایک 100 دانہ نکلا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرے۔ اگر اس پر زکوٰۃ لازم ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو صدقات و خیرات کرتا رہے۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جنہوں نے سونے اور چاندی کا خزانہ بنایا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا جو مال ہے، سونا چاندی جو کچھ انہوں نے جمع کیا، وہ قیامت والے دن گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، فتقوی بہا جباہہم، تو اس مال سے گرم کر کے مال کو ان کے سینوں کو، ان کے پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا۔ صاف پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ نہ کیا۔ وجنوبہم، اور ان کے جو پہلو ہیں ان کو بھی داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی جو پیٹھیں ہیں ان کو بھی داغا جائے گا۔ پھر داغنے کے بعد اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا، تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو نہ لوٹایا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ جمع کیا ہے اس کا اب تم مزہ چکھو۔ حضرات، مال جمع کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، انسان مال جمع کر سکتا ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم کی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب دیکھیں مال کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا مال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال بھی خرید لیا ہے، ان کی جان بھی خرید لی ہے، اس بات کے بدلے میں کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ پہلے مال دیا اللہ نے، پھر مال لیا اللہ نے، تو مال لینے کے بدلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور یہ تو ہو گیا سونا چاندی کے بارے میں۔ اب جانوروں کے بارے میں ہے، حدیث پاک کے اندر مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اونٹوں کا خزانہ بنایا، اونٹوں کی صورت کے اندر اس نے مال جمع کیا، پھر جو حصہ بنتا تھا وہ اس نے ادا نہ کیا، تو اس کا جو مال ہے، اونٹ ہے، وہ قیامت والے دن آئے گا اور اس کے سامنے ایسے ہوگا جیسے کہ بفرا ہوا جانور ہوتا ہے، مچھرا ہوا جانور ہوتا ہے۔ پھر اس کا جو اونٹ ہے وہ اس کو ٹکرے مارتا رہے گا، اس کو زمین کے اندر رونتا رہے گا۔ اگر کسی نے بیل بنائے تو بیل والا معاملہ بھی یہی ہوگا، اگر کسی نے بکریاں بنائی تو بکریوں والا معاملہ بھی یہی ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان مال کو ادا کرے۔ یہ تو تھا زکوٰۃ ادا کرنی، زکوٰۃ ادا نہ کرنی۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کو کہا جاتا ہے حاجت اصلیہ۔ مثلا مجھے چرپائی ضرورت ہے سونے کے لیے، مجھے کپڑے ضرورت ہیں پہننے کے لیے، مجھے برتن ضرورت ہیں کھانے کے لیے، یہ میرے لیے حاجت اصلیہ ہیں۔ حاجت اصلیہ کو نکال کر جو میرے پاس سرمایہ بنے گا، اگر وہ مقررہ میعاد تک پہنچتا ہے اور اس پر 1 سال بھی گزرتا ہے تو میں نے اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ سونے کا نصاب الگ ہے، وہ ہے 7.5 تولے سونا۔ چاندی کا نصاب الگ ہے اور وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی کے پاس نقدی موجود ہے تو اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں کہ جتنا چاندی کا نصاب بنتا ہے
بالفرض آج کل کے حساب سے وہ 60-70 ہزار روپے بن جائے گا۔ اگر انسان کے پاس 60-70 ہزار روپے موجود ہے اور 1 سال تک وہ اس کے پاس رہتا ہے تو پھر اس نے اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ فیصد نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے 60,000 روپیہ، تو 60,000 تقسیم 100 ضرب 2.5، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو اس کا بھی 2.5% آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن آپ سونا نہیں دینا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ میں سونے کے بدلے میں نقد زکوٰۃ عطا کروں گا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سنارے کے پاس جائیں، اس کو جا کر آپ کہیں کہ میرا تم سال کا حساب لگا دو، سونے کا حساب لگا دو، اس کی قیمت کتنی ہے۔ جب اس کو قیمت بتا دی جائے گی، بعد کے اندر وہ کس طرح کرے گا، سنارا بتائے گا کہ آپ کا جو سونا ہے وہ 10 لاکھ کا بنتا ہے، تو آپ 10 لاکھ کو 100 پر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے اس کو 2.5 سے ضرب دے دیں، آپ کا جو جواب آ جائے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ الگ ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے، پھر اس طرح حساب کتاب بڑھتا جائے گا۔ اور اسی طرح بکریاں، اگر 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بکریاں باہر چرنے والی ہوں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے فارم بنایا ہوا ہے، وہ اپنے اونٹوں کو، اپنی بکریوں کو یا اپنی گایوں کو یا جس چیز کا اس نے فارم بنایا ہے وہ اپنے پاس سے کھلاتا ہے، ان پر خرچہ کرتا ہے، بھوسا خود خریدتا ہے، ان کی کھال چوکر خود خریدتا ہے، تو جب اس کی بچت ہوگی نا بعد کے اندر، اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی، پھر اونٹوں بکریوں اور ان کی تعداد کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سال کا اکثر حصہ اپنے گھر سے کھلا رہا ہے تو اس کی محنت زیادہ خرچ ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں کاروبار کے اندر، دکان کی طرف، تو انسان کا جو اصلی سرمایہ ہوتا ہے اس کو راس المال کہا جاتا ہے، تو راس المال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس نے جو بچت حاصل کی ہے وہ اگر میعاد اور نصاب کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ بالفرض آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کا بیکری کا کاروبار ہے، اس نے بڑے بڑے اوون لے کر خریدے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس نے بڑی اچھی شیشے کی ریکنگ لگائی ہوئی ہے۔ اب جو اس نے ریکنگ کی ہے، اس کے علاوہ اس نے اوون خریدے ہیں، یہ اس کا مال بن جاتا ہے 15 لاکھ کا، زکوٰۃ شروع ہوتی ہے 8-10 لاکھ سے، تو ان چیزوں پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کا راس المال ہوگا، یہ اس کا اصل سرمایہ ہوگا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے برتنوں کی دکان بنائی ہوئی ہے، تو اس کی دکان کے اندر جتنے برتن پڑے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کی بچت حاصل کرے گا وہ اگر مقررہ میعاد اور نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ تو تھا زکوٰۃ کا مختصراً نصاب۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت ہر سال کے اندر مختلف ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو اپنے حساب سے پھر دوبارہ ان کی ہر سال سے قیمت لگوانی پڑے گی، ان کا فیصد نکالنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور انہوں نے جو کچھ بھی آگے بھیجا بھلائی کے کاموں میں سے، یعنی کہ کسی کی مدد کر دی، اس کے علاوہ کسی کے کام آ گیا، جو کچھ بھی اس نے بھلائی کا کام کیا، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں وہ دیکھ لے گا، اللہ کے ہاں پا لے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے قطرہ برابر بھی نیکی کی وہ اپنی نیکی کو قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ آگے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اب بات کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دی تھی کہ تم آ جاؤ، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اگر تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تم دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو آگے سے یہودیوں نے کہا کہ جنت کے اندر بھی یہودی جائیں گے یا نصرانی اور عیسائی جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ صرف یہودی جنت کے اندر جائیں گے یا صرف عیسائی جنت کے اندر جائیں گے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو حضرات ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی جس تک میرا پیغام پہنچا، جس کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہوں، پھر اگر مجھ پر وہ ایمان نہ لایا تو یہودی مذہب کے اندر یا عیسائی مذہب کے اندر جتنی بھی اس نے عبادتیں کی ہیں وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، ساری مخلوق کی طرف، چاہے یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اب ان پر لازم ہے کہ وہ اس شریعت کو چھوڑیں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ بندہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکا لیا، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہے، وہ باقی چیزوں سے بچنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ تو اس پر کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین اور پریشان ہوں گے۔ ایک آیت کریمہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور یہودی کہتے ہیں کہ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کوئی شے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، نہ تو ان کا کوئی مذہب ہے نہ تو ان کا کوئی دین ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، نہ تو ان کا کوئی مذہب ہے نہ تو ان کا کوئی دین ہے۔ لیکن در حقیقت جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بن کر آ گئے ہیں، تو اب چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی نصرانی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس مذہب اور دین کو چھوڑے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرے۔ اب ان کے دینوں کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، انہوں نے خود بنا لی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اللہ کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اللہ میں سے کوئی پیدا ہوا۔ اور اسی طرح یہودی کہنے والے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ میں سے کسی کی کوئی اولاد ہے۔ اب بات ایک سمجھنے کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں یہاں پر جس طرح اپنے مذہب کی تائید کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مسلک کی بھی تائید کروں۔ بات کو آپ نے خود سمجھنا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ کوئی نہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا اس کے اندر حضرت عزیر کا کوئی گناہ ہے، ان کا کوئی قصور ہے؟ اب اگر کوئی بندہ دربار پر جا کر سجدہ کرے یا دربار کا جا کر طواف کرنے لگ جائے تو کیا دربار والے کا قصور ہے؟ تو جب آپ کے سامنے ایسا معاملہ ہو تو آپ کہیں کہ تم ہمارے بزرگان دین پر، جو ان کی قبر پر جو لوگ آتے ہیں، تم ان کو نہ دیکھو بلکہ بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھو۔ غنیت الطالبین ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اگرچہ اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غنیت الطالبین سرکار غوث اعظم نے نہیں لکھی ہے، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، لیکن بالفرض اگر مان لیا جائے کہ وہ سرکار غوث اعظم نے لکھی ہے تو اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقیدہ توحید کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اچھے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اب اگر درباروں پر کوئی خرافات ہوتی ہیں، لوگ طواف کرتے ہیں دربار کا یا دربار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ان بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہوتی بلکہ ان کے جو وکلاء ہوتے ہیں، جو ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا قصور ہوتا ہے۔ ایک اور بات سماعت کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ پر 4 ذمہ داریاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جو ذمہ داریاں دی گئیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی کہ یتلو علیہم آیاتی، رسول اللہ علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا، لوگوں پر، یتلو علیہم آیاتی، لوگوں پر آیتیں تلاوت کرنا۔
दूसरी वयुज़क्कीहिम, लोगों को पाक करना है, उनके दिलों को पाक करना है। जिस तरह के हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उनके सीने पर हाथ मारा तो हज़रत फ़ज़ाला के सीने को पाक कर दिया, उनके दिल से कुफ़र निकल गया, उनके दिल के अंदर ईमान आ गया। तो हजूर की दूसरी ज़िम्मेदारी वयुज़क्कीहिम, लोगों के दिलों को पाक करना। आगे फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, उनको इल्म सिखाना, उनको किताब सिखाना, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखानी, यानी कि गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना, अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर गौर व फिक्र करना, अल्लाह ताला की तौहीद को, उसकी निशानियों को इस मखलूक के अंदर तलाश करना। अब आपको मैं जिस नतीजे पर लेकर आना चाहता हूँ आपने खुद पहुँचना है। पहली जिम्मेदारी यतलू अलैहिम आयात, हजूर पर जितनी जिम्मेदारियाँ हैं वो सारी की सारी हजूर के जाने के बाद उम्मत ने उठाई हैं। पहली जिम्मेदारी यतलू अलैहिम आयाती, कि आपने लोगों पर कुरान पढ़ना है, आयतें पढ़नी हैं। अब अगर उस जिम्मेदारी को देखा जाए तो जिस तरह कारी तैयब साहब कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, जिस तरह बाकी कुर्रा हजरात कुरान पढ़ाते हैं, तो वह रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब सिखानी है, इल्म सिखाना है। जब इल्म की बात आ जाए तो अल्लामा रियाज़ रहमान सिद्दीकी साहब जैसे उलमा मौजूद हैं जो कि इल्म को सिखा रहे हैं, इल्म को पढ़ा रहे हैं। वल हिकमा के अंदर आप देखें कि हज़रत अल्लामा इकबाल गुज़रे हैं, इसके अलावा कई ऐसे मुफक्किरीन हैं जिस तरह के अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं, या और भी बुजुर्गान दीन जो गुज़रे हैं, जो अल्लाह ताला की तौहीद के अंदर गौर व फिक्र करते हैं, जिस तरह के हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने वाले थे, तो ये ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई। वयुज़क्कीहिम, अब जो पाक करने की ज़िम्मेदारी है वो किसने निभानी है? तो वो सूफिया निभाते हैं। वो कौन निभाते हैं? सूफिया निभाते हैं। वो बुजुर्गान दीन होते हैं जो कि लोगों के दिलों को पाक करते हैं। लेकिन अब देखें किरात का सिलसिला बड़ा अच्छा चल रहा है, मदारिस इल्म के बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े बड़े मुफक्किरीन पैदा हो रहे हैं। कमज़ोरी आ गई है वयुज़क्कीहिम वाले मामले में। अब इसके अंदर मसला बुजुर्गान दीन का नहीं था, उन्होंने अपना हक अदा किया है, लेकिन मसला बना उनके जो वकला थे, उनके जो मुरीदीन हजरात से, वहाँ पर मसला बना। किस तरह? अब साबित है ना, उन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को बयान फरमाया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को बयान फरमाया। यानी हजूर खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, नमाज कैसे पढ़ते थे। साहबा ने ये भी बयान किया, साथ में ये भी बयान किया कि हजूर हुक्म क्या देते थे, हजूर की तालीमात क्या थी। लेकिन जो बुजुर्गान दीन के मुरीदीन हैं, उनके जो वकला हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात पर अमल किया। उन्होंने कहा जी हमारे पीर की टोपी का रंग सब्ज़ था, हमारे पीर के कपड़ों का रंग काला था, लेकिन उन्होंने ये बयान न किया कि हमारे पीर की तालीम क्या है, हमारे पीर के इबादत का सिलसिला कैसा है। तो यहाँ पर आकर मसला बना। तो जिस तरह ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इसके अंदर हज़रत ईसा का कोई कसूर नहीं है। यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, इसके अंदर हज़रत उज़ैर का कोई कसूर नहीं है। और अगर कोई जाकर कब्रों को सजदा करता है, कब्रों का तवाफ़ करता है, तो इसके अंदर बुजुर्गान दीन का कोई कसूर नहीं है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला बने तो आप उस बंदे को कम अज़ कम ये कहें कि बुज़ुर्गों को कुछ ना कहो, बल्कि जो ऐसे बुरे काम करते हैं तुम उनको बुरा भला कहो। मामला समझ आ गया? कालल्लज़ीना ला यालमूना मिस्ला कौलिहिम, जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, उनको इल्म नहीं है, ये उनके अपने मुंह की बातें हैं। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़ियामत वाले दिन उनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफून, जिसके अंदर वो इख्तिलाफ़ करते हैं। यहूदी जिस मामले के अंदर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, ईसाई जिस मामले के अंदर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, या जिस तरह आजकल के मसालिक अहले सुन्नत के साथ इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, ये हमारे दरमियान फ़ैसला अल्लाह ताला क़ियामत वाले दिन फरमा लेगा। टाइम है कि बस? आगे फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अब उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? बात को समझे। वमन अज़लमु
ممن منع مساجد اللہ، اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے کہ این یذکر فیہا اسمہ، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کے اندر وہ دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں، مساجد کی آباد کاریوں کی اندر وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسجد کے اندر خرابی ہی خرابی ہو، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں الا خائفین، مگر خرابت کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جب بھی مساجد کے اندر آتے ہیں یہ خرابت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یذکر فیہا اسمہ سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات ہے۔ تو حضرات ایک بات سن لیں کہ نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ کہا جائے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ جو بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، اس کو پڑھنے کے اندر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً وقعوداً، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا تب مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو چکی ہے۔ تو بخاری شریف کی یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی ہمیں اس بات کی طرف یہ بلاتی ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد انسان اگر بلند آواز سے ذکر کر لے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سنی تحریک کے تمام نوجوانوں کو اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری ریاض الرحمن صدیقی صاحب کو کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ اور میرے درس کے دوران جو حضرت علامہ قاری کبیر صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد اسرار وارسی صاحب اور مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی میں سنی تحریک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا، وما علینا الا البلاغ المبین۔